بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غش فلیس منی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، عقائد کی اہمیت اور اعمال اور افعال کی عظمت پر اور اسی طرح کے دیگر دینی سینکڑوں عنوانات اور موضوعات پر آپ نے بارہا بیانات اور گزارشات سنے ہوں گے، لیکن آج جس موضوع پر میں آپ حضرات کے سامنے لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ایسا موضوع ہے کہ جس موضوع کو آپ نے زندگی میں کہیں ایک یا دو مرتبہ سنا ہوگا، اور وہ موضوع ہے آج کے معاشرے میں تجارتی کاروبار کرنے والے لوگوں کا اور دکانداروں کا ناپ تول میں کمی کرنا اللہ کی نظر میں شرمناک جرم ہے. بزرگان محترم، دکاندار اور تجارتی لوگ اور کاروبار کرنے والے لوگ معاشرے کا ایک اہم حصہ ہوتے ہیں. اگر دکاندار اور تجارتی لوگ، ان کا عمل، ان کا کردار اچھا ہوگا تو معاشرے میں امن بھی ملے گا، سکون بھی ملے گا اور چین بھی ملے گا، عافیت بھی آپ کو دکھائی دے گی. لیکن اگر معاشرے کے تجارتی لوگوں کا اور معاشرے کے دکاندار لوگوں کا، معاشرے کے کاروباری لوگوں کا بددیانتی اور ناپ تول میں کمی کرنے سے ان کا عمل داغدار ہوگا، ان کا کردار داغ ہوگا، تو پھر پورا کا پورا معاشرہ آپ کو گندگی کی غلاظت میں سنا ہوا نظر آئے گا. اس لیے کہ دکاندار کی امانت اور تجارت کرنے والے تجارتی کی امانت پورے معاشرے کی امانت اور دیانت کو فروغ دینے کا ایک اہم حصہ ہے. اگر دکاندار اور تجارتی لوگ امانت کے ساتھ کام کرتے ہیں تو پورا کا پورا معاشرہ ان کی روش پر چلتے ہوئے، ان کو دیکھتے ہوئے امانت اور دیانت کے ساتھ کام کرتا ہے.
اور اگر تجارتی اور دکاندار لوگ اپنے عمل میں، اپنے کردار میں بددیانتی دکھاتے ہیں اور غیر امانت کے ساتھ کام کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، تو پھر پورے معاشرے کے اندر ایک مستقل روگ پیدا ہو جاتا ہے جس کو ختم کرنا انتہائی مشکل ہے۔ اس لیے کہ میرے بھائیوں، عوام کا واسطہ جو ایک عام عوام ہوتی ہے، اس عوام کا واسطہ ہر روز دکانداروں سے، تجارتی لوگوں سے، کاروباری لوگوں سے ہر روز کا واسطہ پڑتا ہے۔ اپنے گھر کا سودا سلف لانے کے لیے، اپنے گھر کا سامان لانے کے لیے ہر ایک انسان کو، خواہ وہ انسان چھوٹا ہو یا بڑا ہو یا مرد ہو یا عورت ہو، ہر ایک انسان کو کہیں نہ کہیں دکان پر جانا پڑتا ہے اور اپنی خون پسینہ ایک کر کے جمع کی ہوئی پونجی کو دکاندار کے حوالے کر کے وہ اپنی ضروریات زندگی کی چیزوں کو خریدتا ہے۔ اور کوئی بھی انسان جو سامان لیتا ہے اس سامان کی قیمت کو ادا کرنے میں ٹال مٹول نہیں کرتا۔ چھ جائے کہ ایک دو آدمی ایسا ہو کہ جو سامان لینے کے بعد میں اس کی قیمت ادا کرنے میں ٹال مٹول کرتا ہے، لائٹ اور لال سے کام لیتا ہے، ایک دو آدمی کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، دکانداروں کی، کاروباری لوگوں کی، تجارتی لوگوں کی، ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے اور وہ بھی اس بات کے ذمہ دار ہے کہ وہ لوگوں کی محنت اور مشقت سے جمع کی ہوئی پونجی میں ڈنڈی نہ مارے، امانت اور دیانت کا خون نہ کرے، ان کی ادا کردہ جو قیمت ہے اور اس ادا کردہ قیمت کے بدلے میں جو وہ مطلوبہ چیز چاہتے ہیں، جو مطلوبہ چیز مانگتے ہیں، اس چیز کو پورا کر کے دیا جائے، ذرہ برابر بھی اس میں کمی نہ کی جائے، اس کی ادا کردہ، اس کی خرید کردہ چیزوں میں ڈنڈی نہ ماری جائے۔ اس لیے کہ قرآن اور اسلام کے اندر اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ آپ قیمت پوری لیں اور اس کے بعد میں سودا اس کو ناپ کر یا تول کر کم دے، قرآن اور اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ گاہک کے ساتھ میں دھوکہ کرنا، گاہک کے ساتھ میں فراڈ بازی کرنا اور اس کو دھوکہ دینا، بتانا کچھ اور دینا کچھ، کہنا کچھ اور دینا کچھ، تو یہ آج کے معاشرے میں جو تجارتی لوگ ہیں، جو کاروبار کرنے والے لوگ ہیں، جو دکاندار لوگ ہیں، ان کی بددیانتی کا ایسا بھیانک کردار ہے کہ جس کی مذمت قرآن مجید کے اندر اور احادیث رسول میں شدید مذمت کی گئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا من غش فلیس منی۔ اے لوگوں سنو، بالخصوص ان کو مخاطب کر کے کہا جو تجارتی کام کرتے ہیں، جو کاروباری لوگ اپنا کاروبار کرتے ہیں، جو دکاندار لوگ اپنی دکان کا کام چلاتے ہیں، جو اپنا دکان کا ایک بزنس کرتے ہیں، ان کو مخاطب کر کے کہا لوگوں سنو، کسی کے ساتھ میں اگر دھوکہ کرو گے، فراڈ بازی کرو گے، بتاؤ گے سامان کی کوالٹی کچھ اور دو گے کچھ اور سامان، تو سنو یہ لوگوں کے ساتھ میں دھوکہ ہے، یہ لوگوں کے ساتھ میں فراڈ بازی ہے، یہ لوگوں کے ساتھ میں ان کا خون چوسنا ہے، ان کی محنت اور مشقت کی جمع کی ہوئی پونجی پر
ڈاکہ زنی ہے۔ سنو، جس نے ایسا کام کیا، جس نے کسی مسلمان کو دھوکہ دیا، فلیس منی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ میرے میں مجھ میں سے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ میری امت میں سے نہیں ہوگا۔ کل قیامت کا دن ہوگا جس نے لوگوں کو دھوکہ دیا ہوگا، سامان کی کوالٹی کچھ اور بتائی ہوگی لیکن قیمت کے بدلے میں کوئی اور سامان بدل کر کے دیا ہوگا، کہا کچھ اور ہوگا، کیا کچھ اور ہوگا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اس کا حشر کسی اور لوگوں میں ہوگا۔ اسی طرح اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، اوفوا الکیل والمیزان، اے لوگوں، جب ناپنے والی چیز کوئی ناپ کر کے دو تو اس کو بھی پورا کر کے دو، اور اگر کوئی تولنے والی چیز تم دے رہے ہو، بیچ رہے ہو تو اس کو بھی پورا کر کے دو۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ناپ کر کے دی جاتی ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو تول کر کے وزن کے اعتبار سے دی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے دونوں پہلوؤں کو بیان فرمایا، دونوں چیزوں کو الگ الگ بیان کر کے بتایا کہ لوگوں اگر ناپنے کی چیزیں بیچ رہے ہو تو اس کو اچھے طریقے سے ناپ کر کے دو، پورا کر کے دو، اور اگر کوئی تولنے والی وزن والی چیز آپ بیچ رہے ہو تو اس کو بھی پورا کر کے دو۔ لیکن باوجود اس کے آج ہمارے معاشرے کا حال دیکھو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، آپ نے شدید مذمت کی ہے لوگوں کو دھوکہ دینے والے کی۔ قرآن کریم صاف اعلان کرتا ہے، اے لوگوں اگر کوئی ناپنے والی چیز دیتے ہو تو اس کو پورا کر کے دو، وزنی چیز دیتے ہو تو اس کو بھی پورا کر کے دو۔ لیکن میرے بھائی، ستم ظریفی کی بھی ایک حد ہوتی ہے، ظلم اور ستم کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے دکاندار لوگ، تجارتی لوگ، کاروباری کام کرنے والے لوگ آج حد سے بڑھ گئے ہیں، ظلم و ستم کی ایسی انتہا کی ہے کہ اگر آپ کے سامنے بیان کی جائے تو شاید آپ کان پر ہاتھ دھرنے پر مجبور ہو جائیں۔ آپ کسی ایک ڈاکٹر کی مثال لے لیجئے، ایک مزدور انسان ہے، ایک باپ ہے جو سارا کا سارا دن دھوپ کی تپش کو برداشت کر کے آیا ہے، گرمی کی شدت کو برداشت کر کے آیا ہے، سردی کی ٹھنڈن کو برداشت کر کے آیا ہے، اور بارش کی ہواؤں کے آندھیوں کا، طوفان کے جھونکوں کا سامنا کر کے اپنے بچوں کے لیے مزدوری کر کے کچھ کما کر کے لایا ہے۔ لیکن آتے ہی اس کو معلوم ہوا کہ میرا بچہ شدید بیمار ہے، قریب المرگ ہے، میری بیوی زیادہ بیمار ہے، موت کے قریب ہے، دروازے پر موت کھڑی ہے۔ میرے بھائی، وہ غریب مزدور انسان جو سارا دن مصیبت بھر کے آیا ہے، وہ فوراً اپنے بچوں کو لے کر کے ڈاکٹر کے پاس دوڑتا ہے، اور یہ ڈاکٹر اتنا ظالم ہے کہ ڈاکٹر کے پاس پہنچے ہیں، پیسے اس نے پورے لیے ہیں، لیکن جو اس کی میڈیسن ہونی تھی، جو اس کی دوائی ہونی تھی، وہ دوائی اس کو نہیں تجویز کی جاتی، اس کو دوائیوں کو ناقص دوائی تجویز کی جاتی ہے، اور بالکل ردی قسم کی دوائیوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ظلم نہیں تو کیا ہے؟ وقت نہیں ہے، وقت ہو چکا ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں میرے بھائی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، من غش فلیس منی، جس نے کسی انسان کو دھوکہ دیا وہ مجھ میں سے نہیں۔ کل قیامت کے دن حشر اس کا ہمارے ساتھ نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائی، خدارا ناپ تول میں کمی کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ناپ تول میں جو آج کل کے ہمارے دکاندار ہیں، تجارتی لوگ ہیں، وہ سامان کی کوالٹی کچھ اور بتاتے ہیں لیکن اس کو دیتے کچھ اور ہے۔ قیمت اعلیٰ کوالٹی کی، اعلیٰ سامان کی لی جاتی ہے لیکن اس کو ردی گھٹیا قسم کا سامان عطا کیا جاتا ہے۔
اس لیے میرے بھائی ہر ایک انسان کہیں نہ کہیں کاروبار میں لگا ہوا ہے. کوئی دکاندار ہے تو کوئی تجارتی ہے تو کوئی اپنا کوئی دوسرا بزنس کا مالک ہے. ہر ایک انسان کسی نہ کسی زمرے میں آتا ہے اور ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے معاشرے کو خوبصورت بنانے کی. اللہ مجھے بھی ہم سب کو اللہ نے جو گناہ گار زبان سے بے ترتیب سی باتیں کہلوائی ہیں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.